الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وذلك لله عليم. اللہ رب العالمین نے اپنے ذات علیہ کے بارے میں بھی واضح کر دیا کہ وہ انسان کے حق میں کیا کچھ کرتا ہے جس کا انسانوں کو احساس ہونا چاہیے، اور اس پر اللہ رب العالمین کی ہم انسان کو بیان کرنا چاہیے. اللہ نے خطاب کیا کہ اے لوگوں، تمام تر لوگوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حتیٰ کہ انبیاء اور رسول بھی اس خطاب کے اندر داخل ہے. اللہ نے اس خطاب میں کہا کہ انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج. یعنی انسان جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اسے بے نیاز نہیں بنایا، وہ پوری طرح سے محتاج ہے. انسان اگر غور کرے تو وہ پائے گا کہ اللہ رب العالمین نے اگر اسے وجود نہ بخشا ہوتا، اس کی خلقت نہ کی ہوتی، اسے پیدا نہ کیا ہوتا، تو آج وہ موجود نہیں ہوتا. تو ہم اپنے وجود میں بھی اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. اس کے بعد کہ اللہ کو دیے ہیں، جو اعضاء و جوارح بنائے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جو صلاحیتیں اور جو قوتیں رکھی ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہیں، اسی نے بنائی ہیں، اسی نے ہم کو یہ چیزیں دی ہیں. اگر وہ کوئی چیز چھین لے یا کسی عضو کو فاسد اور خراب کر دے، اسے بیمار کر دے، تو انسان بالکل لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے. دنیا میں انسان پوری طرح سے لاچار اور بے بس ہے. اللہ رب العالمین اگر سہارا نہ دے تو کوئی بھی سہارا ہمارے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی کسی کام کا نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو قوت دی تو ہمیں قوت محسوس ہوتی ہے، ہم اسی قوت کے باعث اس دنیا کے اندر رہ لیتے ہیں. تو انسان کو اللہ رب العالمین نے خطاب کر فرمایا کہ انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو، تم لاچار اور بے بس ہو. اور یہ خطاب جو ہے افراد کو تو ہے ہی، قوموں اور ملتوں کو بھی ہے. انسان جس طرح سے ایک فرد ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک قوم کی اور ایک ملت کی اور ایک ملک کی زندگی ہوتی ہے. بسا اوقات کوئی ملک یا کوئی قوم سمجھتی ہے کہ ہم بہت زوراور ہو گئے، بہت ہم طاقتور ہو گئے، اب ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کو ہم زیر کر کے رکھ سکتے ہیں، یا اپنے ہی ملک کے اندر، اپنے حکومت کے اندر بعض فرقے کو یا بعض جماعتوں کو ہم زیر کر کے رکھ سکتے ہیں، ان کو مجبور اور بے بس کر کے رکھ سکتے ہیں، یا ان کو ضعیف اور لاچار کر کے رکھ سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اس کی اپنی تدبیریں ہیں، اس کی اپنی حکمتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو محتاج بنایا ہے، وہ محتاج ہی رہے گا، چاہے وہ قوم ملت کا معاملہ ہو یا افراد کا معاملہ ہو یا جماعتوں کا معاملہ ہو، وہ محتاج ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو اسی صورت میں پیدا کیا ہے. یہ محتاجی دور کون کرتا ہے؟ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر اس کا بھی بیان کر دیا. ہماری ساری ضرورتیں پوری کون کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یعنی ہماری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ وہ اللہ رب العالمین ہے. ساری قوتیں ہمیں اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور رزق کا انتظام وہی کرتا ہے، ہمارے کاروبار کو وہی چلاتا ہے. ہم صرف محنت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے راستے آسان کرے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ راستے آسان کرتا ہے اور ہماری زندگی گزرتی ہے، ہمارا کاروبار چلتا ہے، اس دنیا کا نظام چلتا ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے والا، سارا مدبر اور سارا اس کائنات کے اندر تصرف کرنے والا وہ اکیلا تنہا ہے، جو کون ہے؟ واللہ الغنی الحمید. اور اللہ جو ہے وہ غنی، یعنی اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے. اللہ رب العالمین کی ذات بے نیاز. انسان بے نیاز نہیں ہے. انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے، جتنی قوت اس کے پاس ہو جائے، جتنی دولت و ثروت ہو جائے، جتنا علم اور ٹیکنالوجی اس کے پاس ہو جائے، وہ بے بس اور لاچار ہے. اس دنیا کے اندر اگر ہم آج کے بارے میں غور کریں تو دیکھیں گے کہ دنیا کی ایک بڑی مضبوط طاقت وہ پوری طرح سے لاچار اور بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی قوت کے سامنے وہ پوری طرح سے لاچار اور مجبور تھی. لیکن اس نے سمجھ لیا تھا
کہ ہم بہت زوراور ہیں، ہم کسی کو بھی دیر کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں جزا اور سزا کا جو نظام ہے وہ جیسا انسان کرتا ہے ویسا ہی اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ اس قوم نے، اس ملک نے اپنے کچھ بندوں کو، کچھ باشندوں کو انہوں نے کمزور بنا کے رکھا، ان سے ان کی اولادوں کو لے لیا، رشتوں کو خراب کر ڈالا، الگ کر دیا۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے کیا، بہت زیادہ پابندیاں لگائی، لوگوں کو قید خانوں کے اندر ڈال دیا، اس کا بہت ہی خوبصورت قسم کا نام دے دیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا اسے بھی بہت ہی خوبصورت نام دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین جو سب کچھ دیکھتا ہے اور کرتا ہے اپنے حساب سے، اپنے ارادے اور مشیت سے، انسان دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کب سنے گا، کب وہ کرے گا، کب وہ ایکشن لے گا، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اسے کب کون سے کام کرنا ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر ہم حالات کو دیکھیں گے تو دنیا کی ایک بےحد مضبوط ملک، بےحد مضبوط قوت، وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو لاچار محسوس کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وہی کیا جو اس نے اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ کیا تھا، اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ پوری طرح سے بے بس اور لاچار خود کو محسوس کر رہی ہے، اور وہ خود سے اپنے باشندوں کے ساتھ، اپنے چہتوں کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے جو اپنے ان لوگوں کے ساتھ وہ کیا کرتی تھی جو جن کو وہ کمزور بنا کے رکھنا چاہتے تھے، جن کا تشخص اور جن کی شناخت کو وہ چھین لینا چاہتے تھے، جن کو اپنے اندر غم کے لانا چاہتے تھے۔ جتنے خراب وہ ہیں اخلاق کے اعتبار سے یا معیشت کے اعتبار سے، اپنی معاش کے اعتبار سے، خرد و نوش کے اعتبار سے، وہ وہی چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کے بندے جو مسلمان کہلاتے ہیں، ان سے بھی ہم وہی کام لیں جو خود ہم کرتے ہیں، ان کی غذا بھی وہی بن جائے جو ہم کھاتے اور پیتے ہیں، حرام چیزوں کو ان کے لیے مجبور کیا ان کو کہ وہ ان چیزوں کو اپنائیں، انہیں چیزوں کو اپنی وہ زندگی کا سامان بنا لیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب ایکشن لیا تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ اب ہم کیا کریں، پوری طرح سے مجبور اور لاچار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، دیکھو یہ آسمان زمین کی بادشاہت یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، یہاں اسی کا چلتا ہے، اسی کی چلتی ہے، وہی یہاں کا فرما روا ہے۔ دنیا کی طاقتیں سمجھتی ہیں کہ ہم بہت زور آور ہو گئے، کتنے زور آور اس دنیا کے اندر آئے، کتنی قومیں پیدا ہوئی، سب کی سب نیست نابود ہو گئی۔ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے، اس کی قوت کے سامنے، اس کی مسیحت اور ارادے کے سامنے، اس کے حکم کے بالمقابل کسی کی کچھ نہیں چلتی ہے۔ وہ زور آور ہے، اس کی قدرت ہے، بے پناہ قدرت ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اور اس کے پاس لشکر کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقام پہ اپنے لشکر کا ذکر کیا ہے، اور کئی جگہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لشکر کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کی۔ اس کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے نہ دیکھے جانے والے فرشتوں کو بھیج کر بہت بڑی تعداد میں اور مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے لشکر کے بارے میں کہا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پروردگار کے جو لشکر ہیں اس کے بارے میں صرف وہی جانتا ہے۔ یعنی ایسے ایسے لشکر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ آج کی دنیا میں اگر غور کریں تو ایک ایسا بہت معمولی سا حقیر سی چیز، ایک ایسا جسمہ جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے، بلکہ خوردبین بھی اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں، یہاں تک کہ بہت ہی باریک بینی سے اگر طبی تحلیل کی جاتی ہے تو وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہیں، اور یہ چیزیں انسان کے لیے، انسانی اس بستی کے لیے، پوری کائنات کے لیے کتنے مضر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اسی دنیا کے اندر رہتے ہیں، حیوانوں کے اندر رہتے ہیں، لیکن وہ حیوانوں کی نکل کر انسانوں کے اندر منتقل نہیں ہوتے۔ حیوانات کے اندر وہ جراثیم موجود ہوتے ہیں، وہ وائرس موجود ہوتا ہے، لیکن وہ منتقل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کا حکم نہیں ہوا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کی مشیت ہوتی ہے، اس کا حکم ہوتا ہے، تو وہی وہی جو وائرس ہوتا ہے وہ انسان کے اندر منتقل ہوتا ہے اور پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ اکنامی بھی برباد ہوتی ہے، ملک کی جو ہے ساری چیزیں، ساری مشینری اسی کے اندر، اسی کنٹرول کے اندر لگ جاتی ہیں، اور پوری طرح سے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے سورہ فتح کے اندر فرمایا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ رب العالمین کے لیے آسمانوں اور زمین کی لشکر ہے، اللہ رب العالمین کے لشکر ہیں جو آسمان و زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ رب العالمین عزیز ہے، غالب ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز پر وہ حاوی ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔
اور وہ حکمت والا ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ حکمت سے متاثر ہوتا ہے، اس کے اندر مصلحتیں پائی جاتی ہیں جو کچھ وہ کرتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کل ان انسان لیتا اندرا تبنا، اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کر دیا کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے. انسان جب سمجھتا ہے کہ ہم بے نیاز ہو گئے، ہماری ساری قوتیں ہماری اپنی ہیں، ہم کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی قوت کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، اب ہم سب کو دے کر کے رکھ لیں گے. افراد کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے. افراد انسانی سوسائٹی کے اندر بعض افراد کو اللہ رب العالمین دولت سے نوازتا ہے، بہت بڑا کاروبار دیتا ہے، دنیا کے اندر ان کی جائیداد ہوتی ہے، لوگ ان کا کہاں مانتے ہیں، ان کے بہت سے ماتحت ہوتے ہیں. ایسی صورت میں سمجھتا ہے کہ ہم اب بے نیاز ہو گئے، تو وہ دوسروں کو حقیر بنانے لگتا ہے، غرور کے اندر پڑ جاتا ہے. اللہ رب العالمین تب اس کو اس کی اوقات دکھا دیتا ہے. اسی طرح قوموں کا معاملہ ہوتا ہے. جب کوئی قوم سمجھتی ہے کہ اب ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں رہ گیا، ہم سب چیز جو چاہیں کر سکتے ہیں، جسے چاہیں ہم زیر کر سکتے ہیں، سب کو ہم دبا کے رکھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ بیٹھتی ہے. تبھی ایسا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس قوم کو، اس ملت کو اور ایسے افراد کو ان کی قوت، ان کی اوقات دکھا دیتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، تم بالکل بے بس اور لاچار ہو. اللہ رب العالمین چاہے ان کو ایک منٹ کے اندر ان کو ختم کر کے رکھ دے. اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کی جو آیت کریمہ میں نے پہلے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود کر دے، تمہیں فنا کر ڈالے، تمہارا وجود ختم کر دے. اور کتنی ایسی قوتیں تھیں، قومیں تھیں جن کو اللہ رب العالمین نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اب ان کے کھنڈرات کے اندر ان کی چیزیں ملتی ہیں اور دنیا حیرت سے دیکھتی ہے کہ یہ کتنے مضبوط لوگ تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ختم کر دیا، غارت کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا. ان کے قصے اور کہانیوں کی داستانیں کتابوں کے اندر ملتی ہیں، کتابوں کے صفحات کے اندر ملتی ہیں، اور کتنوں کے واقعات کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے قرآن کریم کے اندر لکھ کے رکھ دیا کہ بندے اس سے عبرت لیتے رہیں. ان کے لیے عبرت کا وہ سامان ہے. ویأتی بخلق جدید، تم کو تو ختم کر دے، لیکن تمہاری جگہ نئی نسل کو لے کے چلا، نئے لوگوں کو پیدا کر دے. کوئی کتنا ہی انسانوں کے اندر، اس انسانی بستی کے اندر اگر پوری بستی اللہ رب العالمین کی تاشیار بن جائے، اس کا کہاں ماننے لگے، اس کی عبادت میں لگ جائے، اس سے اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ انسان غور کرے، اس سے اللہ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. بندوں کا فائدہ ہے جو اللہ رب العالمین کے اطاعت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں. اسی طرح اگر یہ پوری کائنات، سارے انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں لگ جائیں، تو اس سے اللہ رب العالمین کا کیا گھاٹا ہے؟ جو نافرمانی کرتا ہے گھاٹا اسی کا ہوتا ہے، وہ اپنا گھاٹا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا گھاٹا نہیں کرتا ہے. اللہ چاہے تو سارے لوگوں کو ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، اور دوسری نسل کو پیدا کر دے جو تم جیسی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بات بھی کہی ہے. تو انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین وہ قدرت رکھتا ہے، وہی دیتا ہے. ہم سب محتاج ہیں، اس کے محتاج ہیں، اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ہے، اور وہی تنہا ہے جو ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. اس سے ہم دوڑ لگائیں، اس کی عبادت کریں، اس کا کہاں مانیں، اور جو کچھ اس نے ہم سے کرنے کو کہا وہ کریں. جن کاموں سے ہم کو روک دیا اس سے ہم رک جائیں. آج انسانوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام نے اپنے مسلمانوں کے لیے جو تعلیم چھوڑی ہے قرآن کریم کے اندر اور حدیثوں کے اندر، جن چیزوں کو جائز کیا ہے اس کے اندر مصلحتیں ہیں. جن چیزوں کو مضر ٹھہرا کر یا انسانی ذہن کے لیے اس کو گندا ٹھہرا کر انسانی نفس کے لیے وہ گندی ہیں، وہ پاکیزہ نہیں ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا. تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی مصلحتیں تھیں، ان مصلحتوں کو اپنا کر، شریعت کی ان باتوں کو اپنا کر ہی انسانوں کا بھلا ہے. یہ چیزیں انسان محسوس کرتا ہے، لیکن چونکہ انسانوں کے اندر کبر و غرور ہوتا ہے، وہ جلدی اپنی چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ اسلام کو قبول کرنے سے گریز کرتا ہے. لیکن آج کی دنیا یہ اندر مان رہی ہے کہ ساری بھلائی اسلام کے اندر ہے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اندر جو چیزیں دی ہیں قرآن کریم کی شکل میں، ایک کتاب دی اللہ رب العالمین نے اپنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر اس کی پوری تفسیر موجود ہے. تو یہ جو دو چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے چھوڑا تھا، یہ پوری دنیا کے لیے مفید ہے. چیزوں کو لوگ محسوس کر رہے ہیں، لیکن ان کے سمجھ میں آ جائے، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے. اور مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، مسلمانوں کو خود یہ سمجھنا ہے کہ ہم کو کس انداز میں رہنا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کو اختیار کرنا ہے، اس کا کہاں ماننا ہے، اس سے لو لگانا ہے، اس سے دعائیں کرنی ہیں، اس کے آگے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اس سے عاجزی کرنی ہے. یہی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین ہمارے حق میں
انہیں اسباب کی بنا پر اللہ رب العالمین کے ہم بندے صحیح معنوں میں اس کے بندے بن سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا سکتا ہے اور اللہ رب العالمین ہماری مدد کر سکتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے، اور بحثیت افراد کے بھی اور بحثیت ملت اور قوم کے بھی. وہ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین.